عزاداران امام، یہ سیوم کی مجلس اس غریب کے سیوم کی مجلس ہے جو کائنات کا مظلوم ترین امام، جس کے سیکریفائس نے پورے عالم اسلام کو بچا لیا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام زندہ رہ گیا۔ حسین شہید، جس کی یاد آپ نے ابھی 2 دن پہلے منائی، پورا گھر قربان کر دیا دین حق کے لیے، اور دین حق ہمیشہ کے لیے۔ آج مسلسل لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلسل لوگ اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں۔ یہ صدقہ ہے اس قربانی کا، اس سیکریفائس کا، کہ ایک دوپہر میں پورا بی بی زہرا کا گھر اجڑ گیا۔ کوئی کام ایسا کرو جو کربلا کا بیسک میسج، کربلا کیا سمجھ رہے یار، کیا سمجھ؟ کربلا ایسے ڈسٹنی بدلتی ہے، ایسی تقدیروں بدلتی ہے کہ آپ صرف تصور کرو کہ مولا حسین کا وہ کرم، مولا حسین کا وہ کرم کہ آج بھی صرف وہ خاک اگر تمہارے جسم پہ آ جائے تو تمہاری بخشش، صرف خاک۔ لیکن اگر اعمال صحیح نہیں ہونا، تو ایسی اسٹبن رہے نا، نہیں آتی آگ بھی نہیں آتی، خاک بھی نہیں آتی، ایسے سرکمسٹانسز بنتے، ایسے اسباب بنتے کہ آپ بچی دفن ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہر وقت جیسے امام علی دعا خبر میں بول رہے، اسی طرح ہر وقت الرٹ رہ کے دعا مانگتے رہو کہ مولا خاتمہ میرا ایمان۔ مجھے بڑا ڈر لگتا اپنے آپ سے ڈر لگتا کہ اگر خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ آپ بولیں گے نہیں، کیسا نہیں ہوگا؟ 100%۔ معصوم کی دعا، میری دعا نہیں، معصوم کے شاہ آخری زمانے میں شیطان جو چوری کرے گا وہ تمہارے مال کو چوری نہیں کرے گا، تمہارے ایمان کو چوری، اور ایمان رخصت ہو جائے۔ یہ معصوم کا جملہ، اللہ کے رسول کا جملہ، جس کو ابو جہل نے ثابت کہا، وہ امام کے وہ رسول کہہ رہا کہ تمہارا ایمان چوری ہو جائے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ایمان چوری ہو۔ اس کے لیے دعائے عدیلہ میری ریکویسٹ، میں اکثر بولتا ہوں یہ بات کہ دعائے عدیلہ کے پابند، جب تم دعائے عدیلہ کے پابند ہو جاؤ گے نا، اس کے بعد پھر تمہارے اعمال خود بخود صحیح ہوگا۔ اور شارٹیسٹ دعا ہے دعائے عدیلہ، بہت شارٹ دعا ہے، 2-3 منٹ کی جو مختصر والی دعا ہے وہ دعا پڑھو، اور ہر وقت یہ دعا کرتے رہو کہ پروردگار خاتمہ ایمان پر۔ اور یہ دعا مت کرو پھر پلیز کہ صرف میرا ہو، بلکہ پوری انٹائر کمیونٹی کے لیے دعا کرو، اور اپنی پوری اولاد کے لیے دعا، اس لیے کہ اولاد تمہاری نیک اور سالم نکلنا۔ دوستو ایسے میں نے واقعات ابھی یو کے میں نے دیکھا، یو کے جب ہر جگہ یہ واقع کس طرح سے حالات، کس طرح سے اولاد بگڑ، جو باپ جو ماں اتنی محنت کر کے اولاد کو ریس کرتے، آپ انصاف سے بولو، آپ اتنی محنت کرتے، صبح شام امریکہ میں محنت کرتے، صرف اس لیے کرتے کہ اولاد بیٹا، اولاد اچھی ہے۔ کوئی ماں چاہتی ہے یا کوئی باپ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بگڑے؟ کسی دنیا کے کسی حصے کا کبھی نہیں چاہتا، کبھی نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں چاہتا؟ ہر ماں چاہتی ہے، ہر باپ چاہتا ہے کہ اولاد ویسی رہے، اچھی رہے، اور خدا نہ کرے اگر اولاد بگڑ جائے کس کی غلطی ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بگڑنے کا کیا مطلب؟ دنیاوی لحاظ سے تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی اس اسٹیٹس کے اوپر، دنیاوی لحاظ سے تمہاری اولاد یہاں پر، ٹھیک ہے، لیکن اگر دین کے لحاظ سے اس کو کچھ نہیں مانا تو تم نے اپنے بچے کو قتل کر دیا دوبارہ۔ تو یہ چیزوں کو یہ کربلا کا پیغام۔ اب ہم مسلسل، ہمارے پاس ٹائم ٹل اربعین، ہمارے پاس ٹائم، اب ماں باپ بیٹھے بات کریں بچوں سے، یہ نہیں کہ عاشورہ ہو گیا اب ریلیکس ہو۔ میں 10 منٹ مانگ رہا پوری دنیا میں، 12 محرم کی مجلس میں نے ہر جگہ یہ بات کی، اب ماشاءاللہ ہر طرف آن لائن جاری میں ہزاروں لوگ سن رہے ہیں۔ ایک ریمائنڈر کوئی ایک بھی بیٹھ گیا 10 منٹ بچوں کے ساتھ تو آج میرا پورا عشرہ کامیاب۔ I just need 10 minutes of yours۔ میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں آپ کے فائدے کی بات، جو کربلا کا پیغام ہے میں اس کی بات، 10 منٹ۔ اگر بڑے بچے بڑے ہو گئے، فون پہ روز بات کرتے ہو، پوچھو بیٹا کیا حال ہے، کچھ عزاداری کی، کچھ مولا حسین کا واقعہ سنا دو، ٹھیک ہے، ٹائم یا بولیں گے ہوتا ہی ٹاکنگ ٹائم میں کوئی بات، خالی یہ بولو کہ کیسے کیا، اور کربلا کے لیے ایک جملہ فیا لیتنی کنت معکم فاخذ، فیا لیتنی کنت، کاش میں کربلا، ہماری ایک ایک سیکنڈ تمہارا کاؤنٹ ہونے والا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟
اور یا کچھ امپورٹنس آف مجلس بتا کہ مجلس کی امپورٹنس یہ ہے کہ مجلس میں جانے سے یہ ہوتا، ذکر سننے سے یہ ہوتا. ٹھیک ہے آج کل کووڈ کی طرف سے کوئی گھر سے نہیں نکلا، کوئی بات نہیں، گھر میں بیٹھ کے نہیں سن سکتے نا. بچے بولے بیٹا ایک نوحہ سن لو، ایک نوحہ سن لو. بچہ آپ کا ہے، پھر بول رہے اٹس یور سن اٹس یور ڈاٹر، اتنا تو بول سکتے ہیں. اب ماں یہ کر سکتی، ماں کے علاوہ کوئی نہیں. ماں لڑکا ہو لڑکے ہیں، حق اس سے تمہاری اولاد تمہارے قریب آئی، حق کرو. اپنے نہیں حق نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نہیں کر سکتے، محبت سے ماں تو جو چاہے وہ. بچے ماں کی بات سنتے ہیں، ماں سے لاڑ بھی کرتے، ان کا حق. تو آپ اتنے بولے محرم میں کہ بیٹا ایک نوحہ سنو، آج دورے کا اس طرح کی ایک دو تین تمہاری اس کی طرف آئیں گے. آج آپ بولیے کیا فرق پڑتا 5 منٹ کا نام، what difference does it make؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک خطرہ ہے، ڈراپ آف واٹر کسی اسٹون پہ ڈالا، کنٹینیوس ڈالا، ہول پڑ جائے، سوراخ پڑ جائے. یہ تو انسان کے سینے میں دل ہے، اور ذکر مظلوم کا ہے. بیٹا تمہارا ہے، 100% فرق. تم یہ میری خواہش ہے کہ یہ کربلا، اب روز اگر کربلا کا ذکر نہیں تو بچے بھول نہیں جائیں گے. اب یہ دن کتنے، یہ خالی دنوں کی امپورٹنس ہے. صرف اولاد کو پروٹیکٹ کرو اور کچھ نہیں کرنا. آج کے زمانے تمہارا جنریشن بچ جائے. اگر تمہارا جنریشن بچ جائے تو سمجھو تم سے بڑا کامیاب انسان دنیا میں کوئی. اگر میری اولاد نہیں بچی تو کوئی فائدہ. اور سیکنڈ تھرڈ فورتھ جنریشن کی فکر مت کرو، تم اس جنریشن کی فکر کرو، وہ لوگ اپنی جنریشن کی فکر. یہ کربلا، یہ مولا حسین کا بیسک میسج یہی کہ اور تمہاری نسلوں میں کربلا. دوستو اتنی آسانی سے نہیں پہنچا. یہ آزاداری کے لیے کیسی قربانیاں دینا پڑی، کیسا سیکریفائس دینا پڑا. آج کے دور میں بھی کیا پریشانیوں سے لوگ گزر، لیکن جنہوں نے بھی کام کیا، پھر بولا جنہوں نے بھی کام کیا مولا حسین کے لیے، وہ ہمیشہ زندہ رہا. کوئی ایک واقعہ بتا دو کہ جہاں پر کسی نے کام کیا اور ماشاءاللہ خدا خاصا اس کو نقصان. کربلا نقصان دینے والی چیز کا نام نہیں ہے. کربلا زندگی دیتی، کربلا موت نہیں دیتی، کربلا زندگی دیتی، حیات دیتی، لائف دیتی. اور ہمیشہ بچوں کے ساتھ ایک مجلس تو کرنا سال میں، اپنی سال میں 2 مہینے 8 دن عزاداری میں بچوں کو بتاؤ کہ عزاداری میں ٹرائی ٹو اسپینڈ. مثال کے طور پہ کہیں آپ کو امام بارگاہ میں دلوانا ہے تو بیٹے کو بیٹی کو بولے بیٹا اسپینڈ $100 فار ڈونیشن، تم کما رہے ہو نا $100. یہ اس طرح سے ان کو عادت ڈالے. جی کسی امام بارگاہ میں بات بولوں کیوں ان کو بتاؤ کہ امام بارگاہ میں دینا ہے. تو جب تم نہیں بھی رہو گی تو بیٹے کو بیٹی کو احساس ہوگا کہ میری ماں دیتی تھی، میرا باپ دیتا تھا جب ایام بھائی. تو ان کو عادت ہوگی حسین کے مجلسوں میں شیئر لے لے. یہ چیز اگر مثال کے طور پہ تمہارا بیٹا دے رہا، تم مر گئے تو فائدہ کس کو؟ ان کو. تمہاری وجہ سے اس نے عزاداری حسین میں حصہ لیا. یہ عادت ڈال. یہ بچوں سے بات کرنا بیٹا تم جس شہر میں تم وہاں کے امام بارگاہ میں $100 دینا، مثال دینا بچوں جو دے سکے. کیوں؟ ایک ذکر حسین میں تمہاری شرکت. ہمیشہ ذکر حسین میں جب بھی تم کوئی چیز کو خرچ کرو، کبھی یہ سوچو مت کہ اتنا خرچ ہم ذکر حسین میں کیوں کریں. اس لیے کہ آج کل ایک نئی وبا اور آ گئی ہمارے پاس ہی آ گئی کہ نیاز میں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو اسپانسر کرو. میں بچوں کو اسپانسر کرنے کے خلاف نہیں، اس لیے کہ میرا ایک ایک جملہ ریکارڈ ہو رہا، ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ ریکارڈ ہو رہا. میں بچوں کی اسپانسرشپ کے خلاف نہیں، ضرور کرو لیکن حسین کے نام کام چھوڑ کے جا کے مت کرو. یہ مت بولو کہ نیاز حسین میں اتنا خرچہ کیوں کرو، $3000 $2000 اتنا کھانا کیوں کھلاؤ. یہ ویسٹ معاذ اللہ ویسٹ. اور حسین کے نام پہ ذکر حسین میں کہاں ڈالنے سے ویسٹ ہوگا. یہ تصور کیا ہے؟ حسین سے تو تم ہو، اگر مائنس حسین ہمارے پاس کیا ہے. اور نیاز میں تو کبھی فکر نہیں کرنا، کبھی نہیں سوچنا کہ وائی شوڈ آئی اسپینڈ، میں کیوں دوں. اگر تم یہ فکر کر کر تمہاری اولاد ایک اسٹیج آئے گا کہ تمہاری اولاد بھی یہ سیکھے گی، اولاد بولے گی، جنریشن تیار ہو جائے گا کہ نیاز حسین میں نہیں دینا. یہ پوری پلاننگ ہے. اس کے لیے کربلا اربعین ماشاءاللہ امریکہ سے ہزاروں لوگ جا رہے. آپ سوچو اربعین میں وہاں 4 مرجع بڑھے، آغا حسین شیرستانی ہے، آغا بشیر نجفی ہے، آغا حکیم ہے، آغا فیاض.
ایون سید علی خامنہ صاحب رہبر موسم بیٹھے سب بیٹھے ہوئے، کوئی ایک مرجع کا ذکر آیا کہ کھانے میں اتنا اسپینڈ مت کرو، بچوں کو اسپانسر کرو. حرام ہے، بچوں کو اسپانسر کرو ضرور کرو، لیکن حسین کے ذکر میں کوئی تکلف مت کرو، کبھی مت کرو. نیو جرسی ہو، نیو یارک ہو، کہیں کیوں جو پورا امریکہ سن رہا تھا. بس سب سے بولو کہ امام بارگاہ میں بچوں کو عادت ہوگی کہ نیاز حسین کھانا. بابا اقبال بولوں کتنی ایسی بیماریاں ہیں جو نیاز حسین سے 10 دن میں نیاز کھانے سے بچ جاتے ہیں، وہ ایسی دوا ہے. تو نیاز حسین میں always try to spend money on نیاز حسین. بچوں کو عادت ڈالیں، اس لیے کہ آج کل اتنا یہ پرابلم ہو گیا کہ یہ اس میں کیوں اسپینڈ کرو، نیاز میں کیوں کرو، یہ اسپانسر کرو، یہ اسکول کو دو. ارے بابا ضرور دو، ہوئی اسٹاپنگ. سال بھر کیوں نہیں دیتے؟ جب صرف کربلا محرم آئے تو تم کو کیا کرتا ہے؟ صرف محرم میں کہ یہ کیوں کرنا؟ ہر ایک چیز دیکھو، جو چیز امام حسین سے نسبت ہے اس چیز میں شفا ہے، اس چیز ہی میں تمہاری بقا ہے. اس چیز کی امپورٹنس کو سمجھے. یہ چیز ہم اپنی اولاد میں ٹرانسفر کریں. سب مائیں کر رہی، سب باپ کر رہے، بچے اگر نہیں کر رہے، بچے ایسے لوگوں کو سن رہے، تو اس سے ہوگا کیا؟ ایک جنریشن ختم ہو جائے گا. پھر تم نیچے تڑپو گے کہ کاش میرا بیٹا $1 دے دے حسین کے نام، $1 نیاز حسین میں دے دے. نہیں دے. یہ چیز ہیمرنگ کرنا بچوں. ایون خمس جب تم بھیجتے ہو، اب تو آن لائن ٹرانسفر ہو رہا، تو بچوں کو بتا کے بولنا دیکھو میں خمس دیتا ہوں. تو اس سے کیا ہوگا؟ بیٹے کو بیٹی کو عادت ہوگی کہ میری ماں میرا باپ حق ایمان دیتا تھا. میں بھی جب کوئی نیکی کرو اولاد کے ساتھ کرو، تو تم نے اولاد کو پروٹیکٹ کیا. ٹھیک ہے امریکہ میں ویری ڈیفیکلٹ، بچوں کو اتنا آسانی سے نہیں سمجھا سکتے، لیکن ماں محبت سے جب سارے میسیجز ریلے کر لی تو کربلا کے میسیج کو کیوں نہیں ریلے کر، مجلس کو کیوں نہیں ریلے کر، حسین کی اہمیت کو کیوں نہیں بتا. تو یہ اب کربلا بتاؤ کہ بیٹا اور اربعین کے لیے لے کے جاؤ، دیکھو کہ کتنا خرچ ہو رہا ہے، بلینز آف ڈالر ہو رہے. میں تو بولتا نا کوئی حساب ہی نہیں ہے، کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا. اتنا خرچ ہو رہا. ہمارا ایک مرجع خلاف نہیں بول رہا، لیکن آج کے کچھ لوگ، میں نام نہیں لے رہا کسی، بار بار جب بھی محرم آنا شروع ہو جائے، اس سال پھر شروع ہو. افسوس سے بول رہا، ویری سیڈ ٹو سے دس از ریئلی سیڈ پارٹ. جن کے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے واہ 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 واہ، وہ حسین کے ذکر کے لیے روک. بات اوپن ہو کے بول بغیر نام لیے وہ پیٹوں میں حرام بھرا ہوا. جب اپنا انٹرسٹ آتا تو لاکھوں ڈالر تم خرچ کرتے، لاکھوں روپے خرچ کرتے. جب اپنے نام کا چکر ہے، مولا حسین کے نام پہ لگانا نہیں، کیا ضرورت ہے؟ کیا کہنا سبحان اللہ. کیا ضرورت ہے؟ تم مرجع سے زیادہ ہو گئے. اگر شیستانی منع نہیں کرے تو ہم کون ہے بھائی؟ اور ایک چیز ہمیشہ میں پوروں کو بول رہا، ایک چیز زندگی میں ہمیشہ یاد رکھو، اللہ اپنے گناہگار کو معاف کر دے گا، حسین کے گناہگار کو. حسین کا گناہگار ہمیشہ دلیل ہوگا. جو اب ہمارے سامنے کلی میں نے شب عاشور کی مسجد میں خیشر باغ میں یہ بات بولی کہ آپ دیکھو کہ اپنے آپ کو بڑا سورما سمجھتا تھا ذاکر نائک. اسی بامبے میں نا جب میں اس وقت ہوں، ملینز آف ڈالر تھے، آتے تھے اس کو، بڑا پیسے کا غرور، تکبر، ایروگنٹ، سیدھے وہ بات ہی نہیں کرنا، پھر یہ اسلام کو پریزنٹ کرنے. حشر کیا ہوا؟ ایک جملہ بولا یزید کے فیور میں مولا حسین نے کہا. کیا بول رہا میں کہ آج تک آپ کئی سال ہو گئے، آج تک نہیں آ سکا اپنے ملک میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں سے ملنے نہیں آ سکا. اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. حسین کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا تو کئی حشر. اب دیکھ لیں کیا حشر ہو. تباہ ہو گیا. میں نے اس سال بھی بولا تھا، آج پھر بول رہا، بات آئی ہے تو بول. جس سال یہ پرابلم ہوا تھا اس سال بھی میں نے بولا تھا کہ 2-3 سال میں مولانا نے اس کو ایسا ذلیل و رسوا کر دیا کہ جس کا نام تھا اس ملک میں مسلمانوں میں کیا حشر ہو گیا کہ کہیں جا نہیں سکتا. انڈیا میں بھی جب تھا، اس شہر میں جا رہا بین، اس شہر میں جا رہا بین، ہنگامے مچ گئے. یہ ایسا اللہ زمین کو کھینچتا ہے، تنگ کر دیتا ہے. اگر تم نے ایمان سے یہ کام کیا تو ساری دنیا کی زمین اوپن ہوئی. اس لیے کہ اس زمین پہ جا کے تم کام کر رہے جس کے باپ کی زمین ہے.
تو کیا وہی ہے زمین میرے مولا حسین کے بابا کی زمین ہے، ابو الفرات کی زمین ہے، اس زمین کو ایسا تنگ کر دیا ذاکر نائک ہمیشہ کے لیے ختم، انڈیا میں بینڈ ہو گیا، کوئی عزت نہیں رہی۔ آپ سوچو جیسے جس کی تعریف کی تھی نا، پھر جملے غور سے سن، جس کی تعریف کی تھی کہ وہ بھی کوئی برا نہیں رضی اللہ ہے، آپ نے غور کیا یہ بات کہ ایسا میں ملیشیا میں کوالالمپور بڑی خواہش بڑی کوشش ہوئی تھی ملنے کی، میں نے کہا میں ایسے لوگوں سے نہیں ملتا بھائی، ایک ایسے بدنام آدمی سے مجھے ملنے کی ضرورت ہے، غریب آتا بولتا نا، غریب آتا بولتا میں اس کے سر میں گلے سے لگا ایک ٹیررسٹ لوگوں سے ایک ظالموں سے مل کے کیا کر سکتے، ہمارا میرا اس کا کیا نہیں، وہ بہت بڑا آدمی ہوگا بھائی، لیکن میں حسینی ہوں، تم حسین کے خلاف، اگر حسین کو نہیں مانا گیا تمہاری میری کیا دوستی، تمہارا میرا کیا مقام، تم اپنی جگہ خوش رہو، لیکن جو ہم کو بولنا ہوتا ہم بولیں گے، ہم اس سال بھی بولے تھے، بامبے شہر میں بولا تھا، جس سال اس نے یزید کے لیے بولا، میں آج افسوس کے طور پر ٹائم نکل گیا، میں آج 45 منٹ کی مجلس ہوں، اور یہ تو ہمیشہ یاد رکھوں، یہ بچی ایگزامپل بچوں کو آج کے دور کا ایگزامپل، کس طرح اللہ نے اس کو دلیل اور رسوت اندھیروں میں چلا گیا، لٹرلی اتنا پیسہ رکھنے کے بعد نہیں آ سکتا اپنے ملک، اتنا پیسہ ہے کہ طاقت حسین نے جو ظالموں کو منہ تک کماتا، ظالموں کو منہ تک جیسا ماتم ظالم کے منہ میں کماتا ہے، اسی طرح حسین کے خلاف آواز کا بلند ہر امام بارگاہ کا شعر لو، ہر امام بارگاہ میں اپنا شعر رکھو، اس لیے $50 کا رکھو، $100 کا رکھو، لیکن اس لیے رکھو کہ اگر تم کو وہاں کا شعر مل رہا تو تم سمجھو تم سے بڑا خوش نصیب ہوئے، میری یہ میرا عقیدہ ہے، آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ کرو، سب چیز پر اپنے انٹرسٹ کے اندر بات نہیں کریں، آپ کی ہماری بھی تو مولا حسین کا پیغام اس سے میرا کام ہے ممبر پہ آ کے میسج اچھی ایڈوائس اور مجلس کا مقصد، مجلس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جتنی دیر تم مجلس میں بیٹھو ایک ایک لمحے کا تم کو اجر ملے گا، جب تم اٹھ کے جاؤ تو بیماری کو چھوڑو نور کی چیز سے دیکھو۔ دوستو جیسے ہم بڑے بڑے شیئر خرید کے سکون میں رہتے ہیں، مثال کے طور پہ نیو جرسی میں 100 امام والا ہے، ہر امام والا کا ایک شیئر ہے، ہر جگہ کا ایک لینڈ، کیوں تو پتہ نہیں کون سی چیز نیچے ہمارے کام ہے۔ میں تو ہمیشہ یہی سوچتا کہ نیچے کام کام ہے، اس لیے کہ 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام جب سامنے میں میرا مولا تھا، لیکن مولا نے ایگزامپل سیٹ کیا سمجھانے کے لیے، پریکٹیکل سمجھانے کے لیے یہ عمل کیا، اس کا کوئی اور اینگل سے مت لے، سمجھانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، آج سمجھانے کے لیے ایک بڑا مثال دے رہا، اس وقت امام نے سمجھانے کے لیے بات کی، امام نے اپنے صحن میں ایک چھوٹی سی گریب بنائی، بڑے کی گریب جیسا اس پہ سنا، ایسا ہر روزہ کے لوگ تھے، جب لوگ آ کے بیٹھے ہمارا یہ کیا ہمارا یہ کیا، امام نے جواب کیا، اپنی جواب سننا اصل اس کا پیچھے میسج کہ ہمارا یہ کیا، امام نے کہا سنو، صبح اٹھ کے میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس گریڈ میں کام آنے والا ہے، تو میں کرتا ہوں۔ سمجھانے کے لیے مولانا نے کہ تمہارے بیک آف یور مائنڈ تمہارا یہ احساس ہونا کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ مجھے وہ لائف میں کام آئے۔ کیوں زیارت عاشورہ میں یہ کہا روز پڑھو، اس کو دوہراؤ، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الولد، کیوں کہا؟ جب بھی تمہارے ذہن میں یوم الولد زیارت عاشورہ میں آئے تو ایک دفعہ تو ریمائنڈ ہوگا، اگر میں نے من کیا تو جانتا اپنی موت سے بات ہی نہیں کرا، میں کوئی بات ہی نہیں کرا، میں آپ کو صرف بتا کہ زیارت عاشورہ ماشاءاللہ ہر گھر میں ہوتی اور ہونا چاہیے، اور اب ریمائنڈ کرا کہ جس نے میری موت کی مجلس نہیں سنی، جب آج 12 آتے آج بھی چاہتے زیارت اربعین اسٹارٹ زیارت اربعین نام، ابھی آپ کے پاس مغرب نہیں ہوئی آپ اسٹارٹ، کوئی بات نہیں، مغرب ہو بھی نہیں تو کوئی حل، آپ زیارت اربعین ٹل دا ڈیٹ آف عاشورہ، دن اربعین روز پڑھ کے دیکھو یار، پڑھ کے دیکھو، آپ دعا دیں گے زیارت اربعین اسٹارٹ کر، اور جب بھی زیارت اربعین پڑھنا زور سے پڑھو،
جیسے عاشورہ بابا کے ورن پر اسی طرح اربعین بھی توڑ سکتے. اگر کوشش کرو تمہارے بچے ساتھ ہیں توڑ کے. اگر بچے ساتھ نہیں ڈفرینٹ اسٹیٹس میں بچے پڑھ رہے ہیں تو بچوں کو بولے گا بیٹا جب تم کار میں ڈرائیو کر رہے نا اربعین سنتے ہو, لیکن آپ ڈرائیو کرتے ہوئے سنتے ہوئے نہیں جاتے. بچوں کو عادت کیجیے جب آپ پڑھو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو, کہ میں چھوٹی سی ایڈوائز کر کے دے اور تو میں کچھ نہیں بتا, میں تمہارا حسین کی جان نہیں بتا, تمہاری گھر کی بلا مصیبت پریشان تکلیفیں آنے والی بلائیں ساری چیزیں دور ہو جاتی ایک دفعہ سیاست اربعین. عجیب افسوس سے پڑھو ہارڈلی 6-7 منٹ کی زیادت. اتنے ایشو جو کچھ تمہارا ایشو, جس وجہ کا ایشو, جس وجہ کی تمہاری تکلیف, اور آپ کسی کو نہیں ہے, رسک کا پرابلم, ڈیپس ہے کسی کے, یہ آپ ہی کے یونیورسٹی کی 2 فیملیز اسی وزارت اربعین سے صحیح, 2 فیملیز کی آپ ہی کے یونیورسٹی. میں آف کورس نام تو نہیں بولوں گا, نہ ایریا بولوں گا, ماشاء اللہ یونیورسٹی بھی بہت ہے, ساؤتھ اینڈ نارتھ اینڈ پتہ نہیں کھاتا ہے. تو 2 فیملیز مسلسل ٹچ میں ان کو بتایا, اور وہ ضلع میں پڑھ رہا عاشورہ کا پڑھ رہا, لیکن اس کے ساتھ میں نے اربعین نہیں بولا, اربعین پڑھ کر کوئی ریسورٹ نہیں ہوتا, کہیں سے کچھ نہیں ہوتا, پریشانیوں میں نہیں. ایسے پرابلم آپ کے یونیورسٹی میں کہہ رہا حسین مانا کو بولا تو ایسی اپنی سب کانٹیننٹ کی فیملی ڈیسنٹ پڑھی لکھی کر ایسا گراف کیا گیا 0 پوائنٹ میں آ جاتے. میں نے کچھ نہیں کیا, مولا حسین نے اس کو بتایا زیادت اربعین اور عاشورہ میں تو میری ریکویسٹ ہے میری حسین کی لاسٹ مجلس, اور آپ سب کو سلامت دیں گے, تھینک یو ویری مچ. اگر کسی کو اور کوئی بات I'm sorry, لیکن جو حق میں مت تھا میں مجھے بولنا تھا میں نے بولا, اس لیے کہ ایک ہی منشن ہے, ایک ہی مشن ہے کہ کوئی ایک بھی صحیح ہو جائے, کسی ایک کے گھر میں کوئی برکت آ جائے, کسی ایک کے گھر میں مولانا چلا جائے, کسی ایک کو سمجھ میں آ جائے اسلام, انسانیت, اخلاق, سمجھو تمہاری مدد کا